چاند کے قیدی قسط نمبر 25۔ یہ یقین کرنے کے لیے کہ میں خود کو حرکت دے سکتا ہوں، میں نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی تو ایک آہ میرے ہونٹوں سے خارج ہوئی۔ فوراً ہی میں نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ مرزا سولت بیگ کا کمرہ جوں کا توں تھا، جیسے اس سے قبل ہم دیکھ چکے تھے۔ رات کے 11:30 یا 12 بجے کا وقت ہو چکا تھا، مگر اس وقت یہاں اوپر کی منزل پر دن پھیلا ہوا تھا۔ مرزا سولت بیگ کے کمرے کی بند کھڑکیوں سے باہر دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اچانک چونک اٹھا۔ کمرے کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ چاروں طرف بند ہونے کے باوجود کمرہ روشن تھا۔ اندر داخل ہو کر حیران رہ گیا۔ پیتل کی باریک جالی والا لیمپ زمین پر اوندا پڑا تھا۔ مرزا سولت بیگ اور جوگندر ناتھ سوامی کی وہ تصاویر جو میں اور اشرف اماں کے کمرے سے لے گئے تھے، وہ وہیں کاغذ پر پڑی تھی۔ ان تصویروں پر خون کے دھبے تھے، جس کی وجہ سے مرزا سولت بیگ کا چہرہ نہایت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ ان تصاویر کے سامنے ایک بالشت بھر سفید دھات سے بنا مجسمہ پڑا تھا، جس کا ایک سرا خون سے آلودہ تھا۔ خون بالکل تازہ تھا۔ نامعلوم میرے جی میں کیا آیا، میں نے سیدھے ہاتھ شہادت کی انگلی سے اس خون کو محسوس کرنا چاہا۔ خون میری انگلی پر لگ گیا، تازہ اور سرخ خون۔ میں نے گھبرا کر انگلی کارنس سے رگڑ لی۔ خون تقریباً صاف ہو گیا۔ عورت کی سسکیوں کی آواز اب کمرے میں نہیں بلکہ کمرے سے باہر سے آ رہی تھی۔ میں نے اس آواز پر دھیان دیے بغیر گیندے کے پھولوں کو چھوڑا۔ وہ مسلے ہوئے پھول تھے۔ چادر پر پھیل جانے والا خون ابھی تازہ اور سرخ تھا۔ پلنگ کے نیچے قالین پر دونوں تکیے بے ترتیبی سے پڑے تھے، جبکہ آج ہی ہر چیز سلیقے سے رکھ دیے گئے تھے۔ میں گہری نگاہوں سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک مجھے وہ مجسمہ یاد آیا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ شاید مجھے ابا نے دیا تھا یا اماں نے، جسے میں نے اپنے کمرے میں چھپا دیا تھا۔ اس کے ساتھ وہی چاندی کا وہ ٹکڑا بھی، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ شکنتلا کا ہے۔ میرے خیال کے مطابق جب تصاویر یہی تھیں تو وہ مجسمہ بھی یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں الٹے قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ میرے باہر آتے ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا، جیسے کسی نے بند کیا ہو۔ میں ساکت رہ گیا۔ پہلے گہرے سناٹے کا اور پھر اچانک ہی بے پناہ شور کا احساس ہوا۔ کھڑکی کی ٹک ٹک کا شور، عورت کی دبی دبی سسکیاں اور کراہیں سب گڑبڑ ہو رہی تھیں اور بے پناہ شور محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہوا کی وجہ سے مسلسل ہل رہا تھا، جس کی وجہ سے چرچراہٹ کی آواز کانوں کو بہت ناگوار لگ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے پینڈولم پر چمگادڑ چمٹی ہوئی تھی۔ پینڈولم ہل رہا تھا۔ ہندسے اور تاریخ ویسے ہی چمک رہے تھے اور گھڑی کی سوئیاں 2:20 کا اعلان کر رہی تھیں۔ خوف کی لہر اچانک ہی میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں پلٹ کر بھاگا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی میری نگاہیں عین سامنے 2 چھتی پر پڑیں، جہاں ہم نے گیندے کے پھول اور دھوئیں کی لکیر دیکھی تھی۔ دھوئیں کی لکیر کے عین نیچے، یعنی 2 چھتی سے 2 فٹ نیچے مگر زمین کے قریب 5 فٹ اوپر، ہوا میں معلق ایک دیا جل رہا تھا۔ گیندے کے پھول موٹے موٹے ہار 2 چھتی کے کنڈے سے لٹک رہے تھے اور اب سسکیوں کی آواز 2 چھتی کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہاں گہری تاریکی تھی اور دیے کی روشنی محدود حصے کو روشن کر رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کی جالی سے باہر جھانکا۔ باہر گہرا اندھیرا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خوف کی لہر پڑتے پڑتے کپ کپی بن کر بدن میں پھیل گئی۔ میری ٹانگیں بری طرح کانپنے لگی۔ سسکیوں کی آواز نے میرے دل کو جکڑ لیا۔ سیڑھیوں پر بے پناہ اندھیرا تھا، پھر بھی دیے کی روشنی مجھے سیڑھیوں پر لگی ریلنگ نظر آ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔
میری پشت پر سسکیوں کی آواز تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شکنتلا میرے پیچھے ہی آ رہی ہو، مجھے پکار رہی ہو، رو رہی ہو، مجھے روک رہی ہو، اور میں بھاگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ یہ احساس شدید تر تھا کہ اگر میں رک گیا تو شکنتلا مجھے پکڑ لے گی۔ میں دوسری منزل سے پہلی منزل کی سیڑھیوں تک پہنچ گیا، اور اسی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے میرے گربان کو پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ میری گردن میں جھٹکا لگا اور میں توازن کھو بیٹھا۔ سیڑھیوں سے نیچے کی طرف گرتے ہوئے مجھے صرف ایک ہی احساس تھا، جیسے میں لوہے کی سیڑھیوں سے گر رہا ہوں اور میرے بدن کی ہڈی ہڈی ٹوٹتی جا رہی ہو۔ میں جس جگہ میں پہنچ چکا تھا وہاں سے نیچے سیڑھیاں زیادہ نہیں تھیں، پھر بھی کافی دیر تک مسلسل گرتا رہا جیسے ہزاروں سیڑھیوں سے گر رہا ہوں، اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں اماں کے کمرے میں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر حیران ہو گیا کہ میں اماں کی مسہری پر لیٹا ہوا ہوں۔ میرے دونوں پاؤں بازوؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، میرے ایک پاؤں بھی پٹیوں میں لپٹا ہوا ہے اور نیچے ایڑی تک پٹی لپٹی ہوئی ہے۔ شاید کسی نے اماں کی طرح ہلدی میں لپیٹ کر مجھے باندھ دیا ہو۔ میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اٹھ کر بیٹھ جانے سے میرا توازن اور سر گھوم رہا تھا۔ میں کرا کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا، تب پتہ چلا کہ سر پر پٹیاں بھی بندھی ہوئی ہیں۔ پورا بدن دکھ رہا تھا مگر ایسی چوٹیں نہ آئی تھیں۔ ابھی میں سر دونوں ہاتھوں میں تھامے سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اچانک ہی جیسے آنکھوں میں روشنی کا جھمکا سا آیا ہو اور تمام واقعات ذہن میں گردش کرنے لگ گئے۔ میں نے باوجود شدید تکلیف کے سر گھما کے چاروں طرف دیکھا۔ میں کمرے میں تنہا تھا۔ باہر دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اماں کی مسہری کے سرہانے لکڑی کی تپائی رکھی ہوئی تھی۔ اس میں کچھ دوائیں، چائے کا کپ، روئی، پٹی اور پانی کا گلاس رکھا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر باہر جاتا اور دیکھتا کون ہے جس نے میری مرہم پٹی کی اور میری خدمت کر رہا ہے۔ میں بے دم سا ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور رات میں پیش آنے والے واقعات کو سوچنے لگا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے سوائے شکنتلا کے میرے پاس کوئی نہ تھا اور کسی کی موجودگی کا مجھے احساس بھی نہیں ہوا۔ اس کا رویہ سب کی توقع کے برعکس تھا۔ میرے ساتھ نامعلوم وہ اتنی مہربان کیوں تھی؟ تو کیا یہ سب شکنتلا نے کیا تھا؟ میری مرہم پٹی وغیرہ؟ یہ تمام سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ سوائے ان سیڑھیوں کے علاوہ اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جیسے میں شکنتلا کے انتقام کی شروعات سمجھتا۔ میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اماں کی طرف میری اماں نہایت پریشان ہوں گی۔ مجھے اپنے تایا اور چاچاؤں کے ساتھ بھی دھڑکا تھا کہ وہ اماں سے جائیداد ہتھیانے کے لیے کوئی چال نہ چل رہے ہوں۔ میں جلد از جلد اماں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسی وقت مجھے کمرے سے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ شریف الدین تھا۔ اس کے ساتھ ہی پانی کی سراہی تھی۔ اس نے وہ سراہی کمرے کے باہر سائے پر رکھ دی اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ لپک کر میری طرف آیا۔ وقار الحسن، کیسے ہو تم؟ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں مسکرایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اب ٹھیک ہوں۔ تم کب یہاں آئے؟ دروازہ کھولا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم اپنی حالت کا بتاؤ، اب وہ کیسی ہے؟ تمہارے جسم پر کافی چوٹیں آئی ہیں۔ وہ اس وقت سنجیدہ اور پریشان تھا۔ ہاں مگر میں رات تمہارے پیچھے ہی تھا۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ اتنی آوازیں تھیں مگر تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتے چلے گئے۔ میں یہاں پہنچا تو تم کہیں نہیں تھے۔ لڈن اور میں تمہیں کافی دیر تلاش کرتے رہے۔ پھر اچانک لڈن کو خیال آیا کہ وہ بڑے برآمدے کی طرف چلا گیا اور وہاں تم سیڑھیوں پر نیچے بے ہوش پڑے ملے۔ پھر ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ لڈن تو چلا گیا مگر میں تمہاری ایسی حالت میں کر نہیں جا سکتا تھا، ورنہ اماں سوالات کرتی اور پوچھ پوچھ کر میرا دماغ پلپلا کر دیتی۔ تمہاری وجہ سے اب تک میں گھر نہیں جا سکا۔
گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اگر تم ٹھیک ہو اور تکلیف محسوس نہیں کر رہے ہو تو گھر چلے چلو۔ میں حیرت سے اس کی تفصیل سن رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق میرے پیچھے ہی حویلی پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی میں آیا وہ میرے پیچھے آئے، مجھے تلاش کیا اور اسی وقت انہیں سیڑھیوں کے قریب مل گیا، بے ہوش حالت میں۔ جبکہ جو کچھ میں نے یہاں آ کر دیکھا اور جتنا وقت دیکھا وہ کم از کم 1 گھنٹہ تو ہوگا۔ مجھے زیادہ گہری چوٹ نہیں لگی تھی، بس جگہ جگہ رگڑ کھانے کے نشان تھے۔ پیر میں موچ آ گئی تھی اور میرا پیر سوج گیا تھا۔ شریف الدین، تم میرے یہاں پہنچنے سے کتنی دیر تک بعد میں آئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ ایک آس تھی کہ شاید اس نے سب کچھ دیکھا ہو اور یوں وہ میری باتوں کا قائل ہو گیا ہو۔ میں تم سے شاید تقریباً 25 قدم پیچھے دور ہوں گا اور تم خود کو اندازہ کر لو۔ ویسے میں بھاگتا تو تیز ہوں تم سے، مگر رات کو یوں لگ رہا تھا جیسے تمہارے پیچھے کوئی جنگلی لگے ہوں۔ تم سالانہ ریس میں حصہ کیوں نہیں لے لیتے؟ تو کیا 20-25 منٹ بعد بھی مجھے دیکھ لیا تھا؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔